السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے سعودی عرب کے علماء کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان پر تنقید وغیرہ نہیں کرتے۔ عام طور سے ان کے علماء جو ہے سعودی عرب کے علماء پر تنقید نہیں کرتے، اگرچہ ان کی رائے ان کے رائے کے خلاف ہو۔ اور ابھی تک تو یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو یہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک۔ تو اسی میں سے ایک چیز اور یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت زیادہ عرب میں جو ہے عزت دی جاتی ہے، اور اہل حدیث حضرات بھی جو ہے ان کو بہت عزت دیتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر آپ کوئی تنقید کریں گے یا کوئی اعتراض کریں گے تو خود اہل حدیث حضرات آگے سے بڑھ کر ان کا دفاع کریں گے اور جواب دیں گے۔ اب میں آپ کو بتلاتے چلوں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ خود حنبلی تھے، اور وہ چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کو واجب کہتے تھے۔ اب یہ اہل حدیث کہلانے والے حضرات سب سے زیادہ جس عالم کی اتباع کرتے ہیں، جن کے بارے میں تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں۔ انہی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے اور جانشین اپنے والد اور اپنی جماعت کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرنے والے پر تنقید بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے علاوہ دوسرے مسالک مثلا روافض، زیدی اور امامی وغیرہ مسالک پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جو غیر مقلد علماء تقلید کے حرام بلکہ شرک ہونے جیسے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں، کیا وہ اب یہی فتویٰ سعودی عرب کے ان علماء شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے صاحبزادے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کا بھی میں نے ایک کلپ میں حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی تقلید کے قائل ہیں، اور ابھی موجودہ جو شیخ ہیں جو مفتی اعظم وہاں کے بنے شیخ صالح الفوزان وغیرہ، یہ لوگ بھی تقلید کے قائل ہیں، اور یہ سب لوگ بھی حنبلی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ تقلید کرے تو وہ شرک ہے، سعودی علماء تقلید کرے اور کرائے تو وہ توحید کے امام ہیں۔ تو یہاں پر یہ تو اعتدال نہیں ہوا نا۔ اعتدال اور حقیقت پسندی کی دعوت اگر یہ لوگ دیتے ہیں تو یہی دینا چاہیے کہ بھائی چاہے وہ سعودی عرب کے علماء تقلید کرے تو وہ بھی حرام ہے، شرک ہے، اور چاہے ہندوستان کے علماء تقلید کرے تو وہ بھی حرام ہے، شرک ہے۔ لیکن ہندوستان کے علماء کے لیے ان کے فتوے الگ ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کے علماء کے لیے ان کے فتوے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے حوالہ دیا۔ اچھا، ان کا جو یہ حوالہ ہے جہاں پر ان کے جو صاحبزادے ہیں محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے، وہ اپنے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے جس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی خود کی کتاب ہے الدرر السنیہ، جلد 1 اور صفحہ نمبر 277 پر، اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 227 پر بھی مل جائے گا، کہ وہاں پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے پر، بل نجبرہم علی تقلید احد الائمۃ الاربعہ، یہ عبارت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مجبور کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرو۔ اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے والوں پر ہم نکیر نہیں کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات کا عمل تو بالکل الگ ہے، وہ تو نکیر بھی کرتے ہیں، وہ تو حرام بھی کہتے ہیں، وہ تو شرک بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث حضرات ان کی عبارتوں کو نہیں پڑھتے ہیں؟ جب دیوبندی کی بات آتی ہے، حنفی کی بات آتی ہے، تو ان عبارتوں کو بھی پیش کرتے ہیں لوگ جو غیر مفتہ بھی قول ہوتا ہے، جن پر خود حنفیوں میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور جب عرب علماء کی بات آ رہی ہے تو ان عبارتوں کے یہ لوگ نہیں نکالتے اور نہیں پیش کرتے اپنی عوام کے سامنے، جن عبارتوں کو یہ لوگ خود مانتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ دو کہ سعودی عرب کے علماء بھی شرک کر رہے ہیں، اور شرک کی پیروی کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی شرک کروا رہے ہیں، اور پورے سعودی عرب میں شرک ہی شرک پھیلا ہوا ہے۔ آپ یہ فتویٰ دے کیونکہ وہاں عدالتوں کے اندر بھی حنبلی مسلک پر عمل ہوتا ہے، اور وہاں کے ائمہ حرم وغیرہ بھی حنبلی مسلک کو فالو کرتے ہیں، اور وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں ابھی فی الحال جو بنے وہ بھی حنبلی مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو اور وہ انہی کے متبعین میں سے ہیں یہ۔ تو آپ یہاں پر کیا فتویٰ دیں گے، اور کیا ان کو بھی آپ غلط کہیں گے؟ اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح دین کی دعوت دے رہے ہیں
اور آپ حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کو آگے پھیلاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کے علماء یا ہندوستان کے علماء، آپ کے نظر میں دونوں برابر ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ان کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہوتے۔ عام طور سے سعودی عرب کے علماء کا احترام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے عالم اگر وہی کام کرے تو ان کے خلاف ان کے فتوے اور شرک کا الزام وغیرہ بہت ساری چیزیں یہ لوگ جو ہے نا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔